لِأَلَّا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وہ کہتا ہے کہیں ہو نہ جائے، یہ کہتا ہو گئے. اور اسی جھوٹ پر اس کی ساری عمارت جو کھڑی ہے، اسی جھوٹ پر یہ آگے سارا نظام چلاتا ہے. اچھا پھر جناب تفسیر المیزان والا کہتا ہے اس کا معنی ہے لِأَلَّا تَبْطُلَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اب اس کے مفسرین طارق صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. یہ ترجمہ کرتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو چکے. اب یہ مجھے بتائے گا کہ شیعہ مفسرین جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹا ہے. وہ غلط تھے، یہ غلط ہے. اور ہماری تفسیروں کے اس نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں ان میں ایک حوالہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شیخین کریمین کا نام نہیں ہے. اور پھر یہ ترجمہ تیرے مفسرین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے وہ فرمان علی نے جو ترجمہ کیا تیرے خلاف، وہ اس لیے کیا کہ انہیں کچھ خبر تھی، انہوں نے کچھ پڑھا ہوا تھا. آپ کے منہج الصادقین والے جانتے ہیں منہج الصادقین تفسیر کو، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 404. وہ کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا ان تحبط اعمالکم، وہ کہتا ہے وَعَزِیق قبیل است یبین اللہ لکم ان تدلوا، یہ آیت اس قبیل سے ہے، اس کی طرح ہے. ان تحبط اعمالکم، یہ آیت اس آیت کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تدلوا، اللہ تمہیں کھول کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ہو گئے، کہیں ہو نہ جاؤ. محترم ناظرین سامعین، یہ میں ترجمہ اس کی تفسیروں کے حوالے سے غلط ثابت کر رہا ہوں کہ اس میں ہمت ہے تو یہ ترجمہ اپنا صحیح کر کے دکھائے، ورنہ یہ مان لے کہ یہ ترجمہ اس کا جھوٹا ہے اور اس کے مفسرین نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے. اب وہ کہتا ہے یہ اس قبیل سے آیت ہے یبشن اللہ لکم ان تدلوا، اللہ اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے یہی اس آیت کا معنی ہے ان تحبط اعمالکم، یہ اسی قبیل سے ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، ہوئے نہیں، نہ ہو جائیں. بتا یہ جھوٹے ہیں یا تو جھوٹا ہے؟ تو جاہل ہے یا تیرے مفسرین جاہل ہیں؟ اور پھر او پریشان کیوں ہو گیا؟ اوے اللہ یاری، بے شرمی کا آسا ہنس لے جتنا مرضی، بے شرمی کا آسا ہنس لے. یہ تیرا آخری مناظرہ ہے، انشاءاللہ اس مناظرے کے بعد تیرا جنازہ نکل جائے گا، دنیا پر تیرا جھوٹ واضح ہو جائے گا، دنیا سمجھ جائے گی کہ اللہ یاری آج تک ترجمہ غلط کر کے قوم کو دھوکہ دیتا رہا ہے اور یہ فراڈ کرتا رہا ہے. اپنے فراڈ کی بنیاد پر یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا رہا، اپنے بغض اور عنایت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے یہ آیت ہے سورہ توبہ، سورہ توبہ. اوے حسن اللہ یاری، سورہ توبہ، اوے تو بھی توبہ کر لے، آج تجھے بھی توبہ کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، آج تجھے بھی شیخین کا خادم اور نوکر بنا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سورہ توبہ آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حسن اللہ یاری کسی آیت پر ہی غور کر لے یار، تو نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کرے. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، جب تک کہ اللہ انہیں کھول کھول کر یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. معلوم ہوا نزول سے پہلے
حکم لاگو نہیں ہوتا. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہہ رہا ہے کہ نزول سے پہلے حکم لاگو ہو گیا, اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے. اللہ فرماتا ہے حتی یبشر لہم ما یتقون, اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے کھول کھول کر اس قوم کو بیان نہ کر دے انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. یہ آیت صاف فرما رہی ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے, اور تو پہلے کر رہا ہے. خدا کا خوف کر, اپنی قبر کیوں کالی کرتا ہے, اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہا ہے, اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے. معلوم ہوا تیرا ترجمہ غلط ہے, اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے پہلے نازل ہوتا ہے, اس لیے حبط اعمال کا تو فتویٰ دے رہا ہے, اور تو نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فاسق, یہ ظالم, یہ کافر کا فتویٰ یہ سارا اللہ یاری تیری طرف ٹائم لوٹ ختم گیا, ہو گیا. تیری طرف لوٹ گیا کہ تو قبلہ نے ٹائم اس ختم ہو